بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میت کو غسل دے اور اس کی عیب پوشی کرے اس کی 40 مرتبہ مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو کسی میت کو کفن پہنائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ریشمی لباس پہنائے گا، اور جو شخص کسی میت کے لیے قبر کھودے اور اس کو دفنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک اس شخص کے برابر ثواب دے گا جس سے مکان بنا کر کسی ضرورت مند کو اس میں ٹھہرایا ہو۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 1307۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کو کوئی بھی جسمانی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تک کہ اس تکلیف میں مبتلا ہے اس وقت تک اس کے سابقہ معمولات کے مطابق روزانہ نیکیاں لکھتے رہو۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 1287۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، تم عیادت کرنے آئے ہو یا ان کی تکلیف پر خوش ہونے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، میں عیادت کی غرض سے آیا ہوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم واقعی عیادت کے لیے آئے ہو تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے آئے تو وہ جنت کے پھل چنتا ہے، پھر جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر وہ صبح کے وقت عیادت کرے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کرے تو 70,000 فرشتے صبح ہونے تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 1293۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔